آج ہم سیکھیں گے سیاہ صدقے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے اس سیاہ رنگ کے اندر عجیب و غریب تاثیر اور عجیب و غریب شفا کے راز رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو کہ سیاہ غلاف خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کی جائے، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تمام لوگوں کی، تمام مریضوں کی، تمام دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بھی سیاہ ہے، اور سنگ اسود، جسے سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، یہ سیاہ پتھر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوسا دیا، قلوب کے لیے، اطمینان کے لیے اور شفا کا ایک عجیب و غریب ذریعہ ہے۔ سنگ اسود پر جب ہم بھوسا دیتے ہیں تو اس وقت جو کوئی بھی تمنا آرزو ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ دلوں کی کدورت اور میل کو یہ کھینچ لیتا ہے، بلکہ شفا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قلوب کی سکون اور عجیب و غریب شفا کی تاثیر رکھی ہے۔ اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ سیاہ دانے میں یعنی کہ کلونجی میں اللہ رب العزت نے شفا کے وہ راز رکھے ہیں جس میں تاریخ انسانی میں اور دنیا کی ہسٹری میں یہ مثال کہیں نہیں ملتی، اور یہ تاثیر اور یہ شفا صرف اور صرف کلونجی کے دانے میں موجود ہے، جس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین غذا کھجور، اور کھجور کے اندر سب سے بہترین کھجور عجوا کھجور ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس پر میں نے باقاعدہ ویڈیو بنائے ہیں، احادیث موجود ہیں، باقاعدہ واقعات موجود ہیں۔ عجوا کھجور کے اندر جو شفا ہے وہ بھی دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتی، یہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب، ایک شفا کا عجیب و غریب دروازہ ہے۔ اس کا رنگ بھی رب العزت نے سیاہ پسند فرمایا۔ بزرگوں کے ذریعے سے، اولیاء کرام کے ذریعے سے اور درویشوں کے ذریعے سے جب بھی کبھی صدقہ دینے کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر کالا مرغا اور کالا بکرا دینے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے۔ جب کبھی کسی کو نظر لگ جاتی ہو اسے کالا دھاگا پہنایا جاتا ہے، اور جب کبھی بچوں کو اکثر بار بار نظر لگ جاتی ہے تو ماں اسے چہرے پر یا گردن پر کالا ٹیکا ہی لگاتی ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر قدرت یہ پیغام دے رہی ہے، رب العزت کی تخلیق ہمیں بار بار اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قدرت نے سیاہ رنگ کی چیزوں میں باقاعدہ عجیب و غریب شفا کے راز چھپائے رکھے ہیں۔ جو لوگ فون پر یا واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، برائے مہربانی بچے کا نام کیا رکھنا ہے، جگہ خریدنی، اس کا استخارہ کر دیں۔ استخارے کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ استخارے کے لیے رابطہ کریں، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے۔ جو آپ اس طرح کے سوالات، جو بہت سارے سوالات کہ بچے کا عقیقہ کون سے دن کرنا چاہیے، اس طرح کے سوالات چھوٹے چھوٹے سوالات کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے واقعی علاج کی غرض سے رابطہ کر رہے ہیں وہ لوگ بیچارے ہولڈ کر کے فون بیچاروں کے بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بیچارے باقاعدہ بیمار ہیں، باقاعدہ جسمانی بیماری ہم بتانا چاہتے ہیں، روحانی بیماری بتانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے نمبر نہیں آ پاتے اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ رش ہونے کی وجہ سے۔ مجھے پتہ ہے بہت ہی دل سے، بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات کی ضد نہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرواتے ہیں۔ روزانہ کے 500-700 فون آتے ہیں۔ ہیومنلی ایک انسان ہونے کے ناطے کیسے پاسبل ہے کہ میں ہر انسان سے فون پہ رابطہ کر سکتا ہوں، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ 1 to 1 کیسے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے باقاعدہ ٹیم بٹائی ہوئی ہے، 3 آدمی بیٹھائے ہوئے ہیں فون کے اوپر، 2 آدمی بیٹھائے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، 5 آدمی کی ٹیم ہے باقاعدہ جو آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے رکھی گئی ہے۔ برائے مہربانی یہ آپ کے روحانی بھائی ہیں، برائے مہربانی ان کو اپنا مسئلہ لکھوائیے، یہ آپ کو جواب دیں گے، مجھ سے مشاورت کر کے ہی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ لیکن برائے مہربانی بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں رابطہ باقاعدہ ڈائریکٹ بات کرنے کی، مجھ سے کوشش کریں کہ یہ ضد نہ کریں۔ سیاہ رنگ کے چند نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں، یعنی کہ منفی پہلو بھی ہیں۔ جیسے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سفید بلی رستہ کاٹ گئی۔ لوگوں کے ذہنوں میں کالی بلی کے حوالے سے ہی وہم اور وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے پیچھے سایہ ہو گیا، کسی کے اوپر سایہ ہو گیا، تو سایہ بھی سیاہ رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اوپر جادو ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو وہ بھی بلیک میجک ہی کہلاتا ہے، یعنی کالا جادو ہی کہلاتا ہے۔ کیچڑ بھی کبھی سفید رنگ کا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کوئی شخص ہے جو بیماری کے اندھیروں میں جا رہا ہے، اس بیماری کو بھی ہم اندھیرے کے طور پر ہی تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، گناہوں کو کہتے ہیں سیاہ کارناموں سے کھاتا بھرا ہوا ہے ہمارے اعمال کا۔
नेगेटिविटी को भी आम तौर पर सियाह रंग से ही मुशाबे किया जाता है और बीमारी को भी अंधेरे की तरफ जो है वो मुशाबे किया जाता है। हमेशा जहालत को अंधेरा ही करार दिया जाता है और इल्म को रोशनी तस्वुर किया जाता है। अल्लाह ताला हमें बल्कि हम सबको कब्र के अंधेरों से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपना नूर और कब्र में भी रोशनी अता फरमाए। अब हम चलते हैं सियाह रंग के ज़रिए इलाज की जानिब। उस काली कमली वाले से हम मांगेंगे और सियाह रंग खाने काबा का गिलाफ के जो रंग है सियाह रंग, उसके सदके सियाह संग अस्वद के सदके अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अगर डॉक्टर ने शिफा की उम्मीद छोड़ दी है और आपको या आपके किसी घर के किसी फ़र्द को बीमारी के अंधेरे की तरफ मज़ीद जाता हुआ अगर बता रहे हैं, अगर बेटी की उम्र बढ़ रही है और रिश्ता होने का, बेहतर रिश्ता आने की या रिश्ता होने का कोई इंतज़ाम हो ही नहीं पा रहा हो, अगर आपने कहीं से मालूमात की हो और आपको पता चला हो कि जादू टोना हो गया आपके पास खुदा ना खास्ता आपके ऊपर और बदअसरात शदीद किस्म के हैं जिसके अंदर टोटल अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, या ज़िंदगी की किसी भी मामले के अंदर नाकामी और नाउमीदी का अंधेरा आपके ऊपर मुसल्लत हो गया हो, या तारीकी आपका मुकद्दर बन गई हो, जिसमें ऐसी कैफियत होती है कि जेब खाली, हाथ खाली, पेट खाली, दिमाग खाली और नाकामी के अंधेरे का ऐसा अजीब व गरीब सिलसिला नज़र आता हो कि जहाँ देखो ता हद नज़र तारीकी ही तारीकी नज़र आ रही हो, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला से उसका नूर मांगे, उसका करम मांगे और रोशनी मांगे ताकि वो अंधेरा और स्याही और नाउमीदी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। अजवा खजूर के ज़रिए से यानी कि सियाह खजूर के ज़रिए से इलाज नोट फरमा लीजिए। 7 दाने पूरे दिन के अंदर 7 दाने आपको अजवा खजूर के लेने हैं, उसके लदूद के साथ यानी कि उसके गूदे के साथ और उसके बीज के साथ। ये दाने आपको कूटने हैं, कूट कर ये दाने जो है वो बीज के समेत ही यानी कि बारीक पीस लें, और या एक और तरीका ये होता है कि उसके बीज जो है उसको आप भून लें आप तवे के ऊपर भूनने के बाद उसे अलग से कूट लें, फिर दोनों को मिला लीजिए यानी कि कूदे को और उस अजवा खजूर की गुठली के पाउडर को आप मिला लीजिए। ये इस्तेमाल करें दिन में किसी भी वक्त 7 खजूरें एक ही साथ। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप ये नियत के साथ आप ये कर सकते हैं। कैंसर तक के लाइलाज मर्ज के लिए भी ये आप कर सकते हैं। 1 अदद काली बड़ी किशमिश लेंगे, उसमें काली चाय की 1 चुटकी डालेंगे, इसे उबालेंगे, पकाएंगे। वो किशमिश आप निकाल कर खाएंगे और वो जो पानी है छान कर आप उसे पी लेंगे। जो लोग शिफा की नीयत से ये वीडियो देख रहे हैं और सियाह रंग के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में शिफा चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अहम नुस्खा है सफ़ेद सॉल्ट यानी कि सफ़ेद नमक, जिसे हम सफ़ेद जहर भी कहते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और काला नमक जिसे हम कहते हैं सियाह जो नमक है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अपनी ज़िंदगी से रेड चिल्ली यानी कि लाल मिर्च जो कि बीमारियों का गढ़ समझा जाता है, उससे हल्की है फिर हरी मिर्चें जिसको जो कि कदरे कम नुकसानदेह है, इन दोनों को भी आप अपनी ज़िंदगी से तर्क कर सकते हैं। सियाह चीज़ों में जो शिफा है उसको हासिल करने के लिए आप काली मिर्च से बना हुआ खाना तनावल फरमाएँ। अब 3 अदद नुस्खे नोट फरमा लीजिए। फजर की नमाज के बाद जब रोशनी होना शुरू हो जाए, इस नियत से अल्लाह ताला से ये नियत करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से तारीकी को और अंधेरे को दूर कर दे, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो जहनी अमराज हो, चाहे वो रूहानी बीमारी हो। उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको ये करना है कि जितनी मरीज़ की उम्र है या जितनी आपकी उम्र है, या अगर किसी और को अगर आप बताना चाहें उनको ये समझा दीजिएगा कि जितनी आपकी उम्र है उतनी मरतबा सुबह के रब से रोशनी मांगे, सूरह फलक पढ़ें। उतनी मरतबा जितनी आपकी उम्र है उतनी मरतबा सूरह फलक पढ़ें। और जब सुबह हो जाए उसके बाद एक मिट्टी का प्याला ले लीजिए या किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी कप में ले लीजिए, उस पर दम करके ये पानी पी लें, इस नीयत से कि तमाम तर बीमारियाँ जिस्मानी रूहानी आपकी जिस्म से खारिज हो जाएं। और जिस वक्त फिर 1 घंटे के बाद इस दौरान 1 घंटे तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और जब जाके पेशाब करें तो इस नीयत से करें कि सारी की सारी बीमारियाँ आपकी जिस्म से खारिज हो जाएं। अब हम सीखेंगे सियाह दाने के ज़रिए से शिफा का राज, यानी कि कलौंजी के आप 7 दाने लेंगे,
صبح نہار میں اٹھیں گے، یہ 7 دانے منہ میں رکھ کر اسے چبائیں گے۔ اس کے بعد میں سورہ فصلت 7 دفعہ پڑھی جائے گی، پڑھ کر آپ اس پانی پہ دم کریں، کسی پانی پہ دم کریں، اور یہ 7 کے عدد کے ذریعے سے اور سیاہ دانے کے ذریعے سے شفا ہے۔ آپ یہ پانی پیئیں گے، پینے کے بعد آپ وہی نیت ہو جائے گی آپ کی کہ جب پیشاب کریں تو ساری کی ساری نیت ہے کہ ساری کی ساری بیماری وہ جسم سے خارج ہو جائیں۔ اس نیت سے یہ نسخہ ضرور کریں۔ سیاہ رنگ کا ایک صدقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ سیاہ رنگ کے ذریعے سے ہی ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے ہمیں یہ راز سیاہ رنگ کے ذریعے سے شفا کے راز دیے ہیں۔ سیاہ رنگ کا صدقہ نوٹ فرما لیجئے، کالے ماش کی دال ملتی ہے، 1 کلو وہ لے لیجئے، کسی تھال میں رکھ لیجئے، سرانے پر رکھ دیجئے، کسی کھلے منہ کے برتن میں رکھ کر رات بھر وہ دال رکھی رہے گی۔ وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ کے وضو کے ساتھ آپ سو جائیں، صبح کو اٹھ کر اسے ہاتھ لگائیں اور کسی غریب کو، کسی فقیر کو یہ دال آپ کالے ماش کی دال شفا کی نیت سے آپ یہ کسی کو دے دیجئے۔ یہ تینوں علاج آپ روز کر سکتے ہیں، یعنی ڈیلی بیسس پہ کیجئے جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، تب تک کرتے رہیے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ہر ہفتے شب جمعہ یعنی کہ جمعرات و جمعے کی درمیانی شب میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ بالکل ہی فری ہو جائیں، سارے معاملات سے نکل جائیں، تب بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار یہ صدقات، یہ اعمال کرتے رہیں۔ جو لوگ بھی روشنی سینٹر سے اور ڈاکٹر فہد آرتانی یعنی کہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، ان کے لیے ایک خاص چیز، ایک خاص تحفہ میں لے کے آیا ہوں۔ بینگ اے روحانی استاد، ایک روحانی استاد ہونے کے ناطے آپ نیت کیجئے روحانی والد کی کہ یہ میرے روحانی والد ہیں ڈاکٹر فہد آرتانی۔ مجھے آپ کے ساتھ اس روحانی رشتے کے جڑتے کے ساتھ ہی آپ کو تمام بیماریاں اور تمام بد اثرات انشاءاللہ العزیز شیطانی بد اثرات چھوڑ دیں گے۔ جن لوگوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ روحانی بھائی کی نیت سے، میری تمام روحانی بہنیں، روحانی بھائی، یہ نیت کیجئے کہ یہ ڈاکٹر فہد آرتانی ہمارے روحانی بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں گے روحانیت کا یہ رشتہ قائم ہونے کے ساتھ ہی تمام بد اثرات بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ جو روحانی اعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے خاندانی جدی پشتی اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے جو قدرت کے چھپے ہوئے راز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شفا کے ذریعے دیے ہیں، اس سے خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹیاں اور روحانی بہن بھائی جو لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کر چکے ہیں اور جو لوگ اب تک اس سعادت سے محروم ہیں، آئیے کعبۃ اللہ کی زیارت کریں میرے ساتھ، میری آنکھوں سے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تمام مسلمانوں امداد فرما، تمام لوگوں کی، میرے تمام مریضوں کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جس کسی کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔